عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے ایگزامس کی تیاری بہت اچھی کر رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کا واقعہ پورا پڑھا تھا، اس کی یہ ایکسرسائز ہے اس چیپٹر کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ اس ایم سی کیوز کو ہم سولو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ پچھلا لیکچر سنا ہوا ہے تو آپ اس لیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اس ایکسرسائز کو بآسانی جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی سبق یاد کرنے بیٹھیں تو کسی بھی سبجیکٹس کا ہو تو آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ربی زدنی علما، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ پڑھ کے پھر آپ نے اپنا سبق شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہے یہ دعا یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کائنڈلی جو ہے وہ دعا پڑھ لیا کریں، آپ کا پھر ذہن کھلے گا اور آپ کو جو چیز یاد ہوگی، دعا سے ہماری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں جس سے ہمارے جو ہے وہ معاملات ٹھیک چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا بھی ہے اور ربی زدنی علما یہ تو آپ کو آتی ہی ہوگی، آپ نے یہ لازمی اپنی دعا پڑھنی ہے۔ اور یہ والا جو ہے پیج نمبر 33 اپنی بک کا کھولیں، اوپن یور بک، پیج نمبر 33۔ ہم اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہمارے پاس، جن کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کثیر الانتخابی سوالات، ٹھیک ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں اپنے کوسچن نمبر 1 کی طرف۔ یہ دیکھیں بلو جو ہے وہ بلاک میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سرکل بھی کر سکتے ہیں اور ٹک بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ آبجیکشن نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہے الف پارٹ ہے ہمارے پاس، نبی اکرم، سب سے پہلے اس کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے، 4 آپشن پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے جو ہے وہ آنسر کی طرف چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی غرض سے قیام فرماتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو آپ جو ہے وہ غار حرا میں جو ہے وہ عبادت کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ تنہا بیٹھ کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شکر ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری ان کی عبادات تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپشن میں دیا ہوا ہے غار حرا میں، غار ثور میں، کوہ طور میں اور جبل رحمت پر، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس 4 آپشنس میں نام لکھے ہوئے ہیں، مختلف غار اور مختلف کوہ کا مطلب بھی پہاڑ ہوتا ہے، جبل کا مطلب، جبل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غار حرا ہے، غار ثور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جب تشریف لے جاتے تھے اور کس غرض سے؟ عبادت کی غرض سے، ٹھیک ہے؟ خاموشی میں، اور آپ کو وہاں پر جو ہے وہ عبادت کرنا اچھا لگتا تھا، اس لیے آپ وہاں پر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کی غرض سے وہاں پر قیام کرتے تھے۔ تو کلاس یہ دیکھیں جو ہمارا الف پارٹ ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ سرکل کریں گے۔ اٹس مین کہ یہ بالکل
ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ اس کو سرکل کرتے جائیں تاکہ آپ کو ایگزامس کے دوران جو ہے وہ آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ سولو ہوئی ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ دیکھیں. نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ڈیش تھی. کتنے سال تھی؟ یہاں پر آپشن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال اور 60 سال. ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی کتنی عمر تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو. ٹھیک ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے کون سا آپشن ٹھیک ہوگا؟ بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح بتایا، 40 سال. ٹھیک ہے. اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو جو ہے بے پارٹ کو ہم سرکل کریں گے. اٹس مین کہ یہ جو ہے پارٹ اس کا ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ہے جیم پارٹ ہے. پہلی وحی کے نزول کا مہینہ ہے، یعنی کہ جو پہلی وحی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ نازل کی گئی تھیں. اور یہ وحی کون لے کر آیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا. تو یہ اس کا مہینہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے یا پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے یا پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے یا پھر ذی الحج ٹھیک ہے کا مہینہ ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جب وحی نازل ہوئی تھی تو جو ہے وہ کون سا مہینہ تھا؟ بالکل ٹھیک ہے، شاباش، سب نے صحیح بتایا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ. ٹھیک ہے. اس کو ابھی ہمارے پاس بے پارٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں دال میں ہم نے کیا پڑھا تھا اور ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے اسی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ورقہ بن نوفل علم رکھتے تھے کس کے بارے میں؟ اب ہمارے پاس 4 اس کے آپشن موجود ہیں. الف پارٹ ہے توریت کا، بے ہے انجیل کا، قرآن مجید کا یا پھر توریت اور انجیل کا. ٹھیک ہے. اب جو ورقہ بن نوفل تھے، آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چچا زاد بھائی تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے کزن تھے. وہ کون سے دو جو ہے وہ کتابوں کا علم رکھتے تھے؟ تورات کا، انجیل کا یا قرآن مجید کا یا پھر تورات اور انجیل دونوں کا. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کون کون سا علم تھا. جی اسٹوڈینٹس، تو اس کا آپشن نمبر جو دال ہے ہمارے پاس وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ورقہ بن نوفل تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، ان کو جو ہے وہ توریت اور انجیل کا جو ہے علم وہ تھا. یعنی کہ آپ کو بخوبی علم تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہے پارٹ ہے ہمارے پاس، لاسٹ 1 پارٹ ہے اس کا. ناموس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. ناموس سے مراد ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا یہاں پر یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا. جیم پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں یا پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. یہ سارے ہمارے پاس فرشتے ہیں. اور وہ کون سے فرشتے ہیں جو پہلی وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے؟ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو یہاں پر جو چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو یہاں پر ناموس کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ بے پارٹ اس کا ٹک آنسر ہے، یعنی کہ درست آنسر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بے کے اوپر جو ہے وہ ٹک مارک کریں گے یا اس کو سرکل بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں آگے کلاس سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر جو آپشنز ٹھیک ہیں ان کو میں نے سرکل بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے تو وہ اپنے سرکلز کو دیکھ کر یہاں پر اپنی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. اب دیکھیں سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، خالی جگہ پر کریں. یعنی کہ ہم نے ایک ایسا ورڈ یہاں پر لگانا ہے جس سے یہ جملہ جو ہے بالکل کریکٹ ہو جائے گا اور مکمل بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے الف پارٹ ہے ہمارے پاس کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق عبادت اور ڈیش میں مصروف تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق، جس طرح ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ جو ہے وہ مصروف رہتے تھے، تو کس میں مصروف تھے؟ اور غور و فکر میں مصروف تھے. غور کس طرح لکھیں گے؟ غائن واؤ رے، غور، اس کے بعد پھر واؤ آئے گی، غور و فکر. ٹھیک ہے. فے کاف کش والا اور رے.
فکر، ان تینوں لفظوں کو ہم ملا کے لکھیں گے تو فکر بن جائے گا. تو یہاں پر میں آپ کو اس لیے ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو خود لکھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، غور و فکر، غور و فکر میں مصروف تھے. یہاں پر پہلی خالی جگہ میں ہمارے پاس یہ آنسر آئے گا. چلیں اب نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو پیج نمبر 33 کی بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں جی، ٹرن یور نیکسٹ پیج. اوکے جی کلاس، نیکسٹ ہمارے پاس اس کا خالی جگہ کا بے جو ہے وہ بے پارٹ ہے کہ وحی کا نازل ہونا ایک ڈیش واقعہ تھا. ٹھیک ہے، تو وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا. ٹھیک ہے، غیر، غائن یہ اور رے، غیر معمولی، میم آئین میم واؤ اور لام چھٹی لی. ٹھیک ہے، غیر معمولی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی وہ ایک غیر معمولی یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل واقعہ تھا. ٹھیک ہے، نمبر جیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ڈیش کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے یہ چیپٹر جو ہے وہ یہ اس کا لیکچر سنا ہوا ہے تو آپ کو ایزیلی یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کہا تھا کہ مجھے چادر اڑا دو. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیوی تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ تھا. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے تھے تو آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے چادر اڑا دو. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر کیا لکھیں گے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگلا ہے، پہلی وحی میں ڈیش کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. پہلی وحی میں ڈیش کی اہمیت کو یعنی کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ کون سی ہے جس کو پہلی وحی میں تعارف جس کا کروایا گیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو علم یعنی کہ نہیں جانتا اللہ کے بارے میں، اچھے اور برے کے بارے میں، تو پھر آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ اندھیرے میں ہے. ٹھیک ہے، اور علم ایک نور ہے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا. ٹھیک ہے، جو ہم نے پورے چیپٹر میں پڑھا. تو پہلی وحی میں علم کے بارے میں آئین لام اور میم علم. ٹھیک ہے، پورا آپ نے جوڑ کر لکھنا ہے. آگے دیکھیں ہمارے پاس ہے پارٹ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا نام ڈیش تھا. ابھی ہم نے جو ہے وہ کثیر الانتخابی جو ہمارے پاس ایم سی کیوز تھے ان جو ہے وہ ہم نے ان جو ہے میں اس کوسچن میں ہم نے ان کا نام پڑھا تھا، آپ کو اگر یاد ہو. ٹھیک ہے، تو کیا نام تھا؟ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل، یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک کوسچن میں بھی لکھا ہوا ہے ورقہ بن نوفل کون تھے. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس مختصر سوالات ہیں اس میں بھی یہاں پر مینشن ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہاں پر آپ نے لکھ لیا ہوگا واو رے کاف اور ہے ورقہ، بے اور نون بن نوفل، نون واو فے اور لام. ٹھیک ہے، ورقہ بن نوفل یہاں پر آپ نے سب سے لاسٹ والی خالی جگہ میں لکھنا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں سوال نمبر 3 ہے. سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس جو ہے وہ کوسچن ہے گی کہ مختصر جواب لکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے شارٹ کوسچن آنسر جو زیادہ تر جو ہے وہ پیپر میں 2 یا 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے وہ مختصر سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جس میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بھی ہم نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، یعنی کہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا. تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. اوکے جی اسٹوڈینٹس، ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے پہلی وحی میں سورۃ العلق کی کتنی آیات نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ سورۃ العلق کی صرف جو ہے وہ 5 آیات نازل ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل کی گئی تھی. جی کلاس، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے سوال کا کیا جواب ہے. پہلی وحی میں سورۃ العلق کی کتنی کی جگہ آپ نے جسٹ لکھ لینا ہے 5، پے الف نون اور چے. ٹھیک ہے، 5 آیات نازل ہوئیں. اب دیکھیں سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 2 آیات کا ترجمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں یہ سورۃ العلق کی 2 جو ہیں پہلی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں اور ان کا ترجمہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جی کلاس، ہماری سورۃ العلق کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں وہ سب سے پہلے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے، یہ 2 آیات ہیں سورۃ العلق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اقرا یعنی کہ پڑھو، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس کی آیات کا ترجمہ دیکھ لیا ہے۔ جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ پہلی 2 آیات کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے سوال نمبر 3 ہے، یعنی کہ ورقہ بن نوفل کون تھے۔ اب ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کون تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ کیا لکھیں گے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ اب آگے دیکھیں سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، یعنی کہ وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ غار حرا میں، سوال پڑھ لیتے ہیں پہلے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کیا تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے شروع میں ہی اس چیپٹر کے پڑھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، غار کا مطلب ہوتا ہے کلاس، ایک پہاڑ کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر جگہ نما یا ایک کمرہ جو ہے نما جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر قیام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں پر میں نے آپ کو تصویر میں بھی غار حرا دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جاتے تھے اور وہاں جا کر اپنا جو ہے وہ مصروفیت میں کیا تھی، روزمرہ کی جو آپ کا ٹائم ٹیبل تھا اس میں عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور غور و فکر کرتے تھے۔ غور و فکر کا بھی یہی مطلب ہے کلاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی نعمتوں کا، ان کی رحمتوں کا، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ہے وہ مصروفیات میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اور غور فکر میں مصروف رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 2 مصروفیات تھیں، اس لیے جمع کا یہاں پر صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے غور و فکر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ والا سوال نمبر جو 3 ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 4 ہے جو ہمارے پاس، ہم نے تفصیلی جوابات لکھنے ہیں۔ یہ دو ہمارے پاس سامنے کوسچن نظر آ رہے ہیں کہ پہلا سوال ہے نزول وحی کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یعنی کہ ہم نے جو نازل ہوئی تھی وحی، پہلی وحی، اس کا جو واقعہ ہے وہ ہم نے اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں یہاں پر لکھنا ہے۔ جی کلاس، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وحی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، پہلی وحی کا واقعہ وہ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے پاس کاپی پینسل کھول لیں، ٹھیک ہے، اور جواب لکھنا شروع کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی، اور پہلی وحی میں سورۃ العلق کی جو ہے وہ پہلی 5 آیات جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور آپ کو جھنجھوڑا اور کہا آپ سے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پوری میں نے آیت پڑھی ہے، لیکن آپ سے اس وقت جو کہا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا یعنی کہ پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جوڑا، آپ کو پکڑا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ نہیں، آپ کوشش کریں، آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان آیات کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ العلق جو ہے وہ نازل ہوئی، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساری بات تفصیلاً جو ہے وہ ان کو بتائی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور ہمت
جو ہے وہ بڑھایا اور آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کمزور ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بڑھائی، اور پھر جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو توریت اور انجیل میں جو ہے وہ پیغمبروں کے پاس، نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں اگر میری زندگی باقی رہی تو میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ پورا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اب یہ واقعہ جو ہے اپنی بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آسان الفاظ میں کیسے جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ چلیں جی، اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، پہلی وحی میں ہمیں کس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وضاحت سے بیان کریں۔ کل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس چیپٹر کو جب ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی وحی میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ علم کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے جو انہوں نے پہلی وحی میں نازل کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ علم نور ہے، علم کی وجہ سے ہی انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وضاحت سے بیان کرنا ہے تو باحیثیت طالب علم جو ہے وہ اگر آپ محنت کر کے پڑھیں گے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے پتہ ہی ہے کہ علم ایسا زیور ہے جو کبھی بھی چرایا نہیں جا سکتا، بلکہ آپ کے پاس تا حیات علم کا جو زیور ہے وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ نے تفصیلاً اس کے بارے میں، اور جی اسٹوڈینٹس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی تھی، وحی سے مراد کیا ہے کلاس، کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا جو ہے وہ وحی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا میسج جو ہے، اللہ کا پیغام جو ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑا اپنا جو کرم کیا ہے، اس کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو زندگی کی ہر جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے، کس میں، قرآن پاک میں، وحی کے ذریعے سے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سورۃ العلق بھی قرآن پاک کی 30ویں سپارے کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وحی میں، یعنی کہ وحی کا میں نے آپ کو مطلب بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب انسانوں تک پہنچایا، وہ وحی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے، اچھا، علم کی اہمیت کے بارے میں آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے ایک مختصر سے تقریر لکھنی ہے، اس میں آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں اقبال کا کوئی، اور اپنی جماعت میں آپ نے اپنے دوستوں کو، اسٹوڈنٹس کو سنانی ہے وہ تقریر، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ایکٹیویٹی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آیات لکھ کر، احادیث لکھ کر آپ نے چارٹ بنانا ہے، اس کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے کمرہ جماعت میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ چلیں جی کلاس، یہ ہمارا جو پیج نمبر 34 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہ لیکچر لازمی سنیں گے اور اپنی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے، جو ہم نے بہت ہی ایک اچھا واقعہ پڑھا پہلی وحی کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ معلومات یہاں سے لے سکتے ہیں۔ چلیں جی کلاس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔